فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب بھائی بنیامین سے مایوس ہو گئے اور اب بھائیوں کو امید باقی نہ رہی کہ بنیامین انہیں ملیں گے، خَلَصُوا نَجِيًّا، یہ گفتگو کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں نے تنہا کر دیا. خلصوا، تنہائی اختیار کی، نجیًا، گفتگو کرنے کے لیے. قال کبیرہم، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا یہودا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں ہی اپنے والد کے پاس گیا تھا اور میں نے ہی کہا تھا کہ آپ یوسف کو بھیج دیجئے تاکہ یہ میوے کھائے گا اور ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلے گا، کودے گا. تو میں نے ایک دکھ حضرت یوسف کا پہنچایا، اور دوسری مرتبہ بنیامین کا معاملہ آیا تب بھی تم نے مجھے آگے کیا کیونکہ میں بڑا ہوں، اور میرے کہنے پر ہی، میرے قسم کھانے پر ہی، کیونکہ تم نے بھی قسمیں کھائی ہیں، لیکن مجھ پر والد صاحب نے بھروسہ کیا اور بنیامین کو میرے ساتھ بھیج دیا. اب میری جرت نہیں ہوتی میں اپنے والد صاحب کے پاس کیسے جاؤں. قال کبیرہم، ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے بے شک تمہارے والد، جو کہ میرے والد بھی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ تم سے اللہ کا پکا وعدہ لے چکے اور تم قسمیں کھا چکے کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے. وَمِن قَبْلُ، اور اس واقعے سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو زیادتی اور ظلم کیا وہ بھی تم جانتے ہو. تو یہ دونوں باتیں سوچو، اب ہم کس منہ سے اور کس زبان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سامنا کریں. فلن ابراح الارض، پس ہرگز اب میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں مصر سے نہیں آؤں گا واپس. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرے والد اجازت دے دیں اور معاف کر دیں تو میں مصر سے اب دوبارہ گھر آؤں گا، ورنہ میں بھی یہیں رہوں گا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر کوئی وحی آ جائے جس میں معافی کا اعلان ہو. یہ بنیامین کا سوتیلا بھائی تھا اور سب بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، مگر تمام بھائیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ برا نہیں تھا. اسی نے یہ بات کہی تھی کہ میرا تو خیال ہے کہ تم یہ کام بھی نہ کرو، لیکن اگر کرنا بھی ہے تو اسے قتل مت کرنا. اور اسی بھائی نے قتل کرنے سے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ جس چیز کو غلط سمجھ رہا تھا وہ ان 9 بھائیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، میں تمہارا ساتھ کسی صورت میں نہیں دے سکتا. تو مروت میں آ کر اس نے گناہ کے ساتھ تعاون کیا. اس میں نصیحت ہے انسان کے لیے. انسان کسی کی مروت کی وجہ سے اور کسی کی شرم کی وجہ سے گناہ میں کسی کا تعاون نہ کرے، بلکہ اللہ کی شرم رکھے اور اللہ سے خوف رکھے کہ جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو جن کی خاطر ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم سب والد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. فقولوا، پس تم والد گرامی سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا، ہم گواہی نہیں دیتے، الا بما علمنا، مگر اس کے ساتھ جو ہم نے جانا. یعنی
یہودا کو ابھی شک تھا کہ غلطی ہو گئی ہوگی، کسی خادم سے یہ پیالہ گر گیا ہوگا، بنیامین ایسا کام کر نہیں سکتا، اس لیے کہا کہ چوری کی، لیکن ہم اس چوری کو خود نہیں جانتے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ یہ بات لوگوں نے بتائی کہ اس نے چوری کی ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم پوشیدگی میں پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ مراد یہ کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، سامان بھرا جا رہا تھا، تو ہم وہاں پر موجود نہ تھے کہ کس نے یہ شرارت کی ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا کوئی مقرب شخص ہو، اس نے خیال کیا ہو کہ ان پردیشیوں کو، ان اجنبیوں کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، لہذا اس نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ سامان رکھ دیا ہو، تو لہذا یہودا نے یہ تمام گفتگو کی اور اس میں اپنے شک کو بھی ظاہر کیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، والد گرامی سے کہیے کہ اس بستی والوں سے پوچھ لیجیے جس میں ہم تھے، واقعہ اسی طرح ہے، ہم نے کوئی اس میں دھوکہ بازی نہیں کی۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجیے جس میں ہم یہاں پر آئے ہیں، یعنی جس قافلے کو تم مصر سے لے کر شام پہنچو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ انتظار کرتے، اب 9 افراد یا 10 افراد تنہا سفر نہ کرتے، بلکہ جب کوئی تجارتی قافلہ بنتا اور وہ شام کی طرف جا رہا ہوتا تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ انہوں نے بھی انتظار کیا، اور جب کوئی قافلہ تیار ہوا تو یہ لوگوں کے ساتھ نکلے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ مصر کے حالات سے واقف ہیں، اور یہ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ جب یہ باتیں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کہیں، قال، آپ نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بات اس طرح نہیں، بلکہ تمہارے جی نے ایک بات خود بنا لی۔ مفسرین یہاں پر کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم دے دیا، کیونکہ نبی جان بوجھ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے اور بے خیالی میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اتنا کنفرم انہوں نے یہ کہا کہ بل، بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود اپنے جی سے یہ بات بنائی ہے، یعنی تم لوگوں سے مراد یہ سارے واقعے کے جو کردار ہیں کہ بنیامین کے سامان کو تلاش کیا گیا اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب تم سے یہ پوچھا گیا کہ چور کی کیا سزا ہے، تو اس موقع پر تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو آپ چاہیں؟ تمہیں ہماری شریعت کا قاعدہ بتانے کی کیا حاجت تھی؟ تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے تھا، تم نے ہماری شریعت کا قاعدہ بتا کر خود بنیامین کے لیے مشکلات پیدا کی، کیونکہ وہ مصر کی حکومت تھی اور وہاں مصر کا قانون چلتا ہے، تو بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اسے غلام تو نہ بنا سکتے۔ فصبر جمیل، پر صبر ہی اچھا ہے۔ یہاں پر مفسرین اس پر کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، بنیامین نے چوری نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، تو جب یہ بات کسی کو معلوم ہو کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، ابھی چند اور جدائی کے لمحات برداشت کرنے ہیں، تو آپ بتائیے کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی انسان کو جدائی کے لمحات کس قدر بھاری گزرتے ہیں۔ اس کی مثال اور اس کی حقیقت تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کا لخت جگر ملک سے باہر ہو اور وہ زندہ بھی ہو، لیکن کسی قانونی مسائل کی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکتا ہو اور والدین اس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہوں، تو وہ تڑپ کیسی تڑپ ہوتی ہے
جب اس تڑپ کو آپ تصور میں لائیں گے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو آپ سمجھ لیں گے۔ اب یہ جو جملہ ہے، جو اگلا جملہ ہے، آپ کے پاس علم ہونے کی رہنمائی کرتا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی میرے پاس لے کر آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو میرے پاس لے آئے گا، اس کا کرم ہوگا اور یہ تمام میرے پاس آ جائیں گے۔ تو حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ جدائی کا غم، اب دیکھیں بنیامین زندہ ہے لیکن اب جدائی کا غم ہے۔ بنیامین کی جدائی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم مزید تازہ ہو گیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وقال، اور آہستگی سے کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف کی جدائی پر افسوس ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مفسرین نے فرمایا کہ افسوس کا اظہار کرنا اور آنکھوں سے آنسو گرنا یہ جائز ہے۔ شور مچانا، بے صبری کرنا، شکوہ شکایات کرنا یا سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، سوگ کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، سر کو دیوار میں مارنا، یہ چیخنا چلانا، یہ سب حرام ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صاحب زادے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی۔ حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم دونوں گود میں تھے۔ اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالی بلا لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ دونوں میں سے کسے اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین سے جو محبت ہے، اس پر بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے جانے کو اختیار کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے لیے دعا مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحب زادے ہیں، ان کا وصال اس طرح ہوا کہ یہ حضور کی گود میں تھے اور انتقال کر گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ رونا اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ہمدردی کو پیدا کیا۔ تو یہ غم جو تھا، یہ غم کا اظہار جائز ہے، مگر آواز سے رونا اگر ہلکا پھلکا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن دنیاوی غم میں چیخ چیخ کر چلا چلا کر رونا، جو عموماً خواتین کی عادت ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سینہ کوبی کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، ماتم کرنا، سر کے بال نوچنا، اول فول بک دینا، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آپ کی بینائی جاتی رہی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، کظیم کے معنی پینے والا۔ تو آپ غم کو پیتے رہے اور جو آپ صبر کرتے رہے اور برداشت کرتے رہے، اس کا اثر آنکھوں پر ظاہر ہوا۔ قالوا، وہ بھائی بولے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادے بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے، بھولیں گے ہی نہیں، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ قبر میں چلے جائیں، او تکون من الحالکین، یا آپ انتقال کر جائیں۔ تو فرمایا حردن کے معنی ہے اتنا بیمار ہو جانا کہ مرنے کے قریب ہو جانا، اور من الحالکین سے مراد ہے وفات پا جانا۔
کہنے لگے کہ آپ اتنے سال ہو گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے، اس کے باوجود آپ ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی یاد ہے، اس کے غم میں آپ روتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو نہیں بھول پائیں گے، یہاں تک کہ آپ اس غم میں ہلاکت کے قریب ہو جائیں، یعنی وفات کے قریب ہو جائیں، یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں. یہ بیٹوں نے کہا. ایسا کلام ویسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ نادان تھے اس وقت. انہوں نے نہ صرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی، بلکہ در حقیقت یہ اپنے والد گرامی کے بھی بے ادب نکلے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی کے بھی دل کو دکھایا کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جب وہ جانتے تھے کہ ہمارے والد کو اتنا پیار ہے، تو انسان کو اگر اپنے والد سے محبت ہو تو یہ ذہن بنا لے کہ جس سے میرے والد کو محبت ہے مجھے بھی محبت کرنی ہے. آج کل کے نوجوانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے. آج نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کا یہ حال ہے کہ میڈیا کی وجہ سے ہماری اولاد اس قدر دین سے دور ہو گئی. یہ فلموں ڈراموں کا اثر ہے کہ جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں والدین کے لیے، اور ایک انسانی فطرت ہے کہ برائی کو بہت جلدی کیچ کر لیتا ہے. مثلا اس طرح کہتے ہیں آپ فضول بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، کبھی یوں کہتے ہیں کہ والد نے کوئی بات کہی اور غلط فہمی کی وجہ سے والدین نے ڈانٹ دیا، اور پھر انہیں احساس ہوا اور کہا بھی مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، والد نے کہا یا والدہ نے کہا مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. تو نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانیت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح بعض نادان خصوصاً بچیوں کی بیٹیوں کی عادت بہت بری ہے کہ وہ یہ کہہ دیتی ہیں بار بار آپ مجھے کوئی کام کہتی ہیں، یا والد کو کہیں گے بار بار آپ اگر مجھے کوئی کام کہتے ہیں تو مجھے چڑ ہو جاتی ہے. اور کبھی جب والد سمجھائے کہ یہ آپ نہ کریں گے تو بری عادت ہے، تو نادان بچے اس طرح کہتے ہیں کہ یہ بری عادتیں تو میرے اندر پکی ہو چکی ہیں، آپ کو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ برداشت کرنا پڑے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک دفعہ پڑھی استغفر اللہ. اگر آج تک ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور کوشش کیجیے اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کہ آخرت بھی تباہ ہے، قبر بھی عذاب کا گڑھا ہے، اور دنیا میں بھی تباہی ہے اس بچے کے لیے، اس لڑکی کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اگر والدین کی بے ادبی کرتے ہیں یا ان کے دل کو دکھا دیں، والدین کبھی بددعا دینا نہیں چاہتے، لیکن کبھی کبھی اولاد ایسا دل دکھا دیتی ہے کہ دل پر قابو نہیں رہتا اور دل سے آہ نکل جاتی ہے. پھر اس آہ کو والدین واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتے، اور تباہی اس اولاد کے لیے مقدر بن جاتی ہے. پھر لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، والد کی آہ تو نکلی ہے 30 سال پہلے اور اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے. انہیں پتہ نہیں ہوتا، عاملوں کو جا کر کہتے نہ جانے کیا ہو گیا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں نقصان ہی نقصان، تباہی تباہی. ہر آدمی دشمن بن رہا ہے اور ہم مسلسل تباہی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سے معافی مانگیں، والدین کی قبر پہ جا کر معافی مانگیں، خوب رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں. لیکن یہ احساس کیسے پیدا ہو؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن کے نور سے منور نہیں کیا جاتا، اکثر تعلیمی اداروں میں، کیونکہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل ہے کہ جو یہ بات وہ کہہ رہا ہے کیا اس کا عمل ہے. تو ہمارا میڈیا، ہمارا یہ فلمیں ڈراموں کا ایک نظام، اس نے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو تباہ کر دیا. اگر ہماری اولاد ہمارا ادب کرتی ہے تو وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ والد صاحب کے پاس سارا کنٹرول ہے، دولت ان کے پاس ہے، ان سے اگر بگاڑ لیا تو مجھے وہ آگ کر دیں گے، نکال دیں گے،
ورنہ آج والدین کی وہ عزت نہیں پائی جاتی جو کہ اسلامی تہذیب کا ایک شاہکار ہے۔ آ جائیے اسلام کی طرف، مغربی تہذیب کو ٹھکرا کر پھینک دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث بن جائے۔ اس پر ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ یہ کیسٹ ضرور سن لیں، والدین سے محبت کیجیے۔ اس میں قرآن و حدیث کی باتیں جب سنیں گے تو ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی کوئی بات دل پر لگ جائے اور ہم باادب بن جائیں، اور ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی، میں اپنے غم کا شکوہ، و حزنی، اور اپنے حزن کا شکوہ، الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں یہ شکوہ تمہارے سامنے نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہوں، بلکہ مجھے دعا کرنے کا اختیار ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں روتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اشکو کے لفظی معنی ہوتا ہے شکوہ، لیکن جب اشکو کے بعد الی اللہ آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی جناب سے دیے ہوئے علم کے ذریعے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں حکمتیں ہیں، اور اس آزمائش میں بھی درجات کی بلندی ہے۔ اب جدائی کا وقت ختم ہونے لگا۔ وحی الہی سے یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ اب جدائی کے لمحات اب ختم ہونے والے ہیں۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا، مصر جاؤ اور تلاش کرو، می یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرو۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر جانے اور حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کو دونوں کو وہاں تلاش کرنے کا جو والد گرامی نے حکم دیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، پس جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، قالوا، وہ بولے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ہمارے پاس پونجی ختم ہو گئی ہے، اور ہمارے گھر میں غلہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ، بِضَاعَةٍ رقم، مُزْجَاةٍ کھوٹے سکے، تو کہنے لگے ہم آپ کے پاس کھوٹی رقم، کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں۔ کھوٹے سکے سے مراد جعلی کرنسی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کوئی سکے بہت زیادہ پرانے ہو جائیں اور بہت زیادہ میلے ہو جائیں تو کوئی اسے قبول نہیں کرتا، تو ایسے بچے کچھ سکے وہ لے کر آئے اور بچا کچا سامان لے کر آئے جسے کوئی قبول نہ کرے، جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کباڑی کو بھی دیا جائے تو وہ بھی قبول نہ کرے، ایسا سامان لے کر آئے اور کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس ہم پر آپ کرم کیجئے اور ہمیں غلہ پورا دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی اور ہوتا
تو بھائیوں کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا، تم نے جو کیا اس کا تو نے صلہ پایا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قال، آپ نے فرمایا، هل علمتم، کیا تمہیں یاد ہے، تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ ساری زندگی کیا سلوک کیا؟ پھر فوراً کہا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. یہ حرکتیں تم نے نادانی میں کی ہیں. یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور جب ان کے دیکھنے پر حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا دیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مسکراہٹ پر انہوں نے وہ نور دیکھا، سمجھ گئے کہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے. قالو، وہ بولے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک آپ ہی یوسف ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے. تم نے تو تباہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی. تم نے تو چاہا کہ میں غلامی کی زندگی گزاروں، لیکن تمہارا مجھے کنویں پھینکنا اور پھر قافلے کا مجھے لے جانا اور تمہارا غلام بنا کر بیچ دینا، یہی میرے بادشاہ بننے کا سبب بن گیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. فرمایا، قد، بے شک، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر اپنا احسان فرمایا. تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے ہم پر احسان کیا، اور تم تو غلامی کی زندگی چاہتے تھے، اللہ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. لیکن دو چیزیں ہیں، گویا کہ نصیحت فرمائی ہمارے لیے. کیسے بھی حالات ہو، پروپیگنڈا ہو، جھوٹ عام کیا جائے، تہمتیں لگائی جائیں، دشمن انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں اور انسان مظلوم ہو، وہ ان طاقتوں کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس ایک طاقت ہے، اگر وہ اختیار کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری، اور دوسرا ہے صبر. اگر یوسف علیہ السلام کا تقوی اور یوسف علیہ السلام کا صبر کا حصہ کسی کو مل جائے تو وہ مظلوم یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. انہ من یتقی و یصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر قربان جائیے. پورے واقعے میں صبر کے کتنے پہلو ہیں. اس موقع پر بھی آپ کسی غصے کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ انہیں گناہ کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے جو کیا بہت برا کیا. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اب بھائی رونے لگے اور انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار آیا کہ جاننے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود ہمیں قتل نہیں کروایا، قید میں نہیں ڈالا، بلکہ سب سے زیادہ ہمیں عزت دی، وہ تکریم کی اور ہماری دل جوئی کی اور ہمیں غلہ بھر بھر کر دیا. اس کے علاوہ ہم سے تنہائی میں گفتگو کر کے ہمیں عزتیں دی ہیں. قالوا، وہ بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی. ہم ظالم ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ نے فضل و احسان کر کے ایک مثال قائم کر دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی ضرور خطا کار تھے، گناہ گار تھے. ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. اور وہ اپنی غلطیاں گنوانے لگے، رونے لگے. قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر. آپ نے فرمایا، اے بھائی اب رونا بند کرو. میں نے یہ باتیں اس لیے یاد نہیں دلائیں کہ میں تمہیں آج ملامت کروں. قال، فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں.
یغفر اللہ لکم، اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں تو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، معاف کر دیا، ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا معاف کیا، فرمایا آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، سارا ماضی میری نگاہوں میں اب مٹ چکا ہے، اب ماضی کی یادیں مجھے باقی نہ رہیں۔ اور پھر کرم یہ فرمایا، اس جلیل القدر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وہی بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیسی مقبول ہوئی، آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے اس قدر ظلم کیا، اللہ نے انہیں توبہ پر استقامت بھی دی اور اپنی ولایت عطا فرمائی۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی میں اس بات کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی، اس سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معافی پر یہ عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر نبی سے فضیلت عطا فرمائی، تو عفو و درگزر میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی بلند ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تمام کفار نگاہیں نیچی کیے حضور کے سامنے مجرم بن کر حاضر تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافروں، آج مکہ فتح ہو گیا، تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا کرتے ہو اور مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہو؟ تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کا اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا ممکن نہ رہا، بعض خوف کے مارے گر پڑے۔ ان کے سامنے ماضی آیا کہ یہ وہی کافر تھے کہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر تپتی ہوئی ریت پر آپ کو گھسیٹا، ننگی پیٹھ پر آپ کو لٹا دیا، گرم پتھر پر آپ کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ ہل نہ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک پتھر مارے گئے، آپ کا خون مبارک بہنے لگا، نالین مبارک خون مبارک سے بھر گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کے کہنے پر کفار مکہ جو اس وقت موجود تھے، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو آپ کے پیچھے پڑ جاتے، جہاں آپ جاتے نعوذ باللہ من ذالک آپ پر آوازیں کستے اور وہ بے ادبیاں کرتے جس کو ہم زبان پر لا نہیں سکتے۔ صہیب رومی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نعوذ باللہ من ذالک چبانے والے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ حضور کے رشتہ دار، آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات پر ظلم و ستم کرنے والے، شہید کرنے والے سب مجرم حاضر تھے۔ اسلام نے عدل کا حکم دیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اجازت کے مطابق عدل کا حکم دے دیتے اور فرماتے کہ یہ کافر موجود ہیں، ہر مسلمان اس سے اپنا بدلہ لے لے، تو مدینے کے مسلمان جب بدلہ لیتے تو مکے کی گلیوں میں کافروں کے خون بہنے شروع ہو جاتے، اور یہ شرعی طور پہ جائز بھی تھا کہ قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے آج وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معافی کا اعلان سن کر کافروں کے دل اسلام کی طرف ایسے مائل ہوئے کہ چند ہی دنوں میں اسلام مکے میں ایسا پھیلا کہ مکے میں پھر کوئی کافر باقی نہ رہا، جوک در جوک کفار مسلمان ہونے لگے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتیں ہمیں درس دے رہی ہیں کہ صبر کرنا، معاف کر دینا، یہی محسن لوگوں کا طریقہ اور کامیاب ہونے والوں کا طریقہ ہے۔ ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیص میری لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور میری قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیراً، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی اور وہ نابینا سے بینا ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ قمیص کوئی دوائی تو نہیں ہے کہ قمیص لگنے سے آنکھوں کا نور آ جائے۔ اس قمیص میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کے جسم مبارک سے جس قمیص کو ٹچ ہونے کا شرف ملا، اس قمیص میں اللہ نے وہ طاقت پیدا کر دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وہ آنکھوں سے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس قمیص کے وسیلے سے آپ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام اور مفسرین نے تبرکات کی اہمیت کو ثابت کیا۔ اللہ کے نیک بندے سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس چیز میں اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ کتاب ذکر جمیل، حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، اس میں کئی حدیثوں کے حوالے موجود ہیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندے سے اس کو نسبت ہے تو فرمایا اس کی تحقیق مت کرو کہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کا گناہ اس پر ہے، تم اس وسوسوں کا شکار نہ ہونا، فوراً اس کی تعظیم کرنا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی کوئی منہ مبارک کی زیارت کرواتا ہے تو بظاہر اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی وہ ٹکٹ تو لیتا نہیں ہے کہ جو زیارت کرے گا 100 روپے ہم لیں گے۔ تو جب دنیاوی کوئی فائدہ نہیں تو مسلمان کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور اتنی بڑی بدگمانی کہ وہ حضور کے تبرکات کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والی بدگمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک واقعہ صرف پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور ایک روایت حضرت ام سلمہ کے بارے میں ہے، عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس حضور کا منہ مبارک تھا تو صحابہ کرام ان کے پاس پانی کا پیالہ بھیجتے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے پاس صحابہ کرام وہ پانی کا پیالہ بھیجتے اور وہ ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں ام المومنین آپ کیا کرتی ہیں، منہ مبارک نکالتی اور منہ مبارک جس چاندی کی نلی میں تھا، منہ مبارک کو نہیں، چاندی کی نلی کو اس پانی میں گھما دیتی، وہ پانی مریض پیتے تو شفا ہو جاتی۔ آپ دیکھیں کہ منہ مبارک سے پانی ٹچ نہیں ہوا بلکہ اس چاندی کی نلی سے ٹچ ہوا ہے کہ جس نلی کے اندر منہ مبارک ہے۔ خود منہ مبارک میں کتنی طاقت اور کتنی فضیلت ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ازواج مطہرات کے اور بہت سارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تبرکات کی تعظیم و توقیر کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، فألقوه علی وجہ ابی، اور میرے والد کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس تمام گھر والوں کو لے کر آؤ۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب بھائی بنیامین سے مایوس ہو گئے،
اور اب بھائیوں کو امید باقی نہ رہی کہ بنی امین انہیں ملیں گے۔